السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مسوریہ گاؤں، جو میرا گاؤں ہے، جہاں میرا پیدائش کا گاؤں ہے۔ یہ مسوریہ کا یہ سب سے بڑا عیدگاہ ہے، یہ قبرستان ہے۔ مسوریہ کا یہ قبرستان ہے، بہت بڑا سا قبرستان ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ قبرستان ہے مسوریہ میں۔ ٹوٹل جو ہے مین جو ہے بڑے قبرستان دو ہیں، ایک یہ ہے، یہ تو سب سے بڑا مین جو ہے قبرستان ہے، اور ایک قبرستان اور ہے، اور باقی چھوٹے قبرستان کئی ہیں۔ دیکھیے یہ قبرستان سے جب آئیں گے سیدھے راستہ گیٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، بیچوں بیچ قبرستان کے بالکل سینٹر پہ یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں سے تب ٹوٹل 20 سے 25 قدم پہ جو ہے میرے امی ابو، میرے خاندان والوں کا قبر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آئیں گے، ٹھیک ہے، سیدھے یہاں سے یہ پیڑ لگا ہے۔ یہ جب امی کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، امی کے انتقال کے 10 دن کے بعد یہ پیڑ لگایا کیا تھا۔ امی کی جسٹ سرہانے پہ جو سر ہے، سر کے مطلب پیچھے جسٹ یہ پیڑ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ امی کا قبر ہے۔ یہ پیڑ سے جسٹ جو پیڑ کے آگے ہے امی کا قبر ہے، ٹھیک ہے۔ امی کے جسٹ سر کے اوپر یہ پیڑ لگایا گیا تھا، ایک نشانی کے طور پہ، کیونکہ پہلے یہاں پہ پیڑ تھے، وہ کاٹا چلا گیا تھا۔ یہ امی کا قبر ہوا، ٹھیک ہے، آپ کو ادھر سے دکھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیڑ ہے، پیڑ کے جسٹ سامنے، ٹھیک ہے، یہ قبر ہے، ٹھیک ہے، جو امی کا ہے۔ اور جیسے یہ امی کا یہ ادھر سر کا پیڑ، اور یہ سر ایک طرف ہے، اور جیسے یہ پیر جیسے ختم ہوا امی کا قبرستان، پیر کی طرف سے بالکل سٹا ہوا یہ ابو کا قبرستان ہے، ابو کا قبر ہے، یہ ابو کا قبر ہے۔ امی کا قبر، امی کی جو پیر جہاں پہ ختم ہوا وہاں سے پھر شروع ہے ایک لائن سے، بالکل ترتیب سے یہ ابو ایک سیدھ میں ہے قبر، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر کل کو اگر یہ نشانی مٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیڑ تو رہے گا ہی، کوئی نہ کوئی نشانی، ٹھیک ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہو۔ یہ پیڑ ہے، پیڑ کے بعد یہ امی کا قبر، امی کے جو پیر ہے، پیر امی کا جہاں قبر ختم ہوا پیر کی طرف، پھر ابو کا قبر وہاں سے اسٹارٹ ہوا، سر پھر ادھر پیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو یہ پیڑ ہے، پیڑ کی جسٹ جو ہے، پیڑ کی طرف سے اگر کھڑے ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، آپ کے دائیں طرف یہ پیڑ ہے، پیڑ کے جسٹ دائیں طرف امی کے قبر کے بالکل سٹے ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ پیڑ سے بالکل سٹے ہوئے جو ہے یہ میرے چھوٹے چچا مولانا علاء الدین صاحب کا، مولانا علاء الدین مظاہری صاحب، جو مولانا شیخ یونس جونپوری صاحب کے جو تھے، اور مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد میں سے ایک تھے۔ اور اس کے جسٹ بائیں طرف ہاتھ کے میرے بڑے ابو کا یہ قبر ہے۔ بیچ میں ایک قبرستان کی جگہ خالی ہے، اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ سیلاب کا وقت تھا، ایک یا ڈیڑھ، تھوڑا سا مان لیجئے 10 ہاتھ کا جگہ خالی ہوگا، یہاں سے یہاں تک میرے ہاتھ سے 10 ہاتھ کا یا 6-7 ہاتھ کا جگہ خالی ہوگا، پھر یہ بڑے ابو کا قبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ کے خاندان والوں کے یہیں پہ جو ہے یہ جو قبر ہے امی کا قبر، یہیں پہ ابو کا کہنا ہے یہ دادی کا بھی قبر یہیں پہ تھا، دادی کا قبر امی کی جگہ پہ جو ہے دادی کا قبر تھا، اور جو چچا کا قبر ہے یہ دادا کے جگہ پہ۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو کہ دادا کی جگہ پہ جو ہے امی کا ہے، اور جو میرے دادی کی جگہ پہ ہے میرے چچا کا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ ولحال یہ مطلب دونوں قریب قریب ہی ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ جو پیڑ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں، یہ پیڑ کے جسٹ پیچھے ادھر جو اپوزٹ سائڈ ہے، پیڑ کے جسٹ اپوزٹ سائڈ، جتنا امی کے سر کے جسٹ اپوزٹ وہ دادا کا قبر ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ جو 3 جگہ ہے، 3 قبر کی جگہ جو ہے بالکل سیدھ میں، یہ اسی تینوں آس پاس میں میرے دادا دادی امی کا قبر ہے، اتنا تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو کا قبر ہے، اس لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو، کل کو اگر یہ ختم ہو جائے،
ٹھیک ہے، نشان آپ لوگ کو آنے والے نسل کو پتہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو کا قبر، ٹھیک ہے، یہاں پر پیر ابو کے قبر کے جسٹ سیدھے آپ دیکھیں گے یہ جھاڑی جیسا بنا ہوا ہے، یہ جو جھاڑی پہلا جھاڑی بنا ہوا ہے یہ ابو کا، اس کے بعد جھاڑی بنا ہوا ہے وہ امی کا، اس کے بعد امی کے سر کے پاس یہ پیر ہے، ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اور جو میری امی تھی، میرے امی کے ٹوٹل جو ہے، ٹھیک ہے، 12 بچے ٹوٹل تو 13 تھے، ایک امی کے جو بیٹی تھی وہ انتقال ہو گئی بچپن میں ہی، ٹھیک، بچپن میں ہی انتقال ہو گئی، تو ٹوٹل 13 بچے ہم لوگ، 7 بھائی، 12 بھائی بہن، جس میں سے 7 بھائی 5 بہن زندہ تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے 3 بیٹی کو تربیت کی اور اس کی شادی کرائے، اچھی تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہو ویسے ماں باپ کو۔ تو خیر میرے ماں باپ دونوں اس کے مستحق ہیں۔ اور دوسرا بھی حدیث میں یہ آتا ہے جس نے اپنے اولاد، مطلب جس کے جو بیٹے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ایک حافظ جو ہوگا، ٹھیک ہے، وہ 10 آدمی کو جنت لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو انسان جنت لے جاتا ہے، وہ تو کسی کو بھی لے جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے انسان جو ہے اپنے اولاد کے بارے میں ہی، ماں باپ کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ جنت کے مستحق ضرور کے ضرور ہیں۔ اور دوسری بات پھر عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عالم کے بارے میں، وہ اگر عالم ہو صرف ایسے نارمل، تو اس کے بارے میں آتا ہے 70 لوگوں کے یا کہیں 80 کے بارے میں جنت لے جائے گا۔ تو اس حساب سے بھی اس کے میری جو امی ابو ہے، اس کے 4 اولاد عالم بھی ہیں، اور عالم ہو پلس عمل بھی ہو، کہا جاتا ہے اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب کے سب جنت جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی اس کے اولاد موجود ہیں دنیا میں، عالم بھی ہیں پلس عمل بھی ہے، پلس لوگ بھی اس سے، بہت سارے لوگ اس سے عقیدت رکھتے ہیں، ایسے بھی اولاد ہیں۔ اور خیر اولاد جو ہوتا ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے مرنے کے بعد اولاد ہوتے ہیں، نیک اور صالح اولاد۔ میرے خیال سے اس گاؤں میں، آس پاس کے کئی گاؤں میں اتنا نیک اور صالح اولاد جو مطلب اپنی زندگی میں، بعد میں اولاد میں کوئی خرابی آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی اوور آل دیکھیں گے نیک اور صالح اولاد۔ میں بیٹا ہوں مگر میں نہیں، لگ بھگ لوگ کہتے ہیں اتنا مطلب اچھا تربیت والا اولاد اتنے سارے شاید اس بستی کے آس پاس میں، اس گاؤں کے آس پاس کے گاؤں میں بھی شاید کسی نے اتنی اچھی تربیت کیا ہو، یا اتنے سارے بچے کو کی پڑھائی اتنے اچھے اچھے مقام پہ، کیونکہ یہاں سے ایک طرح سے اس گاؤں سے جو ہے پڑھائی کی اسٹارٹنگ جو ہے، مطلب تھوڑا بہت بچے کو، اولاد کو، میرے ابو یہ لوگ جو ہے تھوڑے بہت لوگ اسٹارٹ کیے، یہ اسٹارٹنگ ہے ہم لوگ کی پڑھائی کا اس گاؤں کا۔ امی ابو کے لوگوں کا تو وقت پہ تھوڑا بہت، مگر مین جو اگر ماڈرن تعلیم کا اسٹارٹنگ جو ہے یہ اس میں سے کچھ ہی لوگ ہیں، اس میں سے ایک ہم لوگ بھی تھے۔ تو اس وقت جتنا بھی ہو سکا ابو اچھا اپنے حساب سے تو کافی کوشش کی اور بہت اچھے اچھے مقام پہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے، انہی لوگ کی دعاؤں کی برکت تھی، محنت تھا، خیر ماں باپ کی دعا تھی۔ بچے تو خود محنت کرتے ہیں مگر ماں باپ ہی کا مین رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دعاؤں کا یہ ہوتا ہے۔ اور جو میرے ابو تھے یہ اپنی ساری زندگی جو ہے تہجد میں اٹھتے تھے 2:30 بجے رات میں، ڈیلی اس کی یہ تھی 9 بجے اٹھنا، 9 بجے سے لے کر 9 بجے سونا، اور 2:30 بجے اٹھ جاتے تھے، 2:30-3 کے بیچ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد درود شریف ڈیلی کا تھا، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار، 100 بار کلمہ، یہ سب چیز بہت سارے اس کے وظائف تھے۔ وہ کرنے کے بعد پھر فجر کی اذان کے بعد مسجد جاتے تھے، فجر تک جگے رہتے تھے، پھر اس کے بعد پھر تسبیحات پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر وقت شروع ہو جاتا تھا اشراق کا نماز پڑھ کر کے پھر گھر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے دین کی طرف، نماز روزہ کی، وہ سب کرنے کے بعد جا کر لوگوں کو گاؤں گھر گھوم کر کے، کوئی مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو اکیلے ہی بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو کافی مسجد میں کا بھی بہت زیادہ خدمت کی،
کر کے آتے تھے، پھر اس کے بعد چائے یا کسی پان کھانے کے بعد یا کبھی کبھی ڈائریکٹ آتے تھے، قرآن ڈیلی 2 پارہ 2.5 پارہ قرآن پڑھتے تھے۔ پھر ایک توبہ کی کتاب تھی، مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، اس کے بیٹا مولانا اسعد مدنی، ٹھیک ہے، سب سے بڑے بیٹا اسعد مدنی سے بھی بیعت ہوئے، تو اسی سلسلہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے سلسلہ سے بیعت تھے میرے ابو۔ اور جو میرے والد صاحب تھے، یہ علماء دیوبند سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی کے صدقے طفیل میں میری بھی اندر، ٹھیک ہے، ابو کے وجہ سے عالموں کی محبت میرے ابو کی ہی ذریعہ آئی۔ ایک سے ایک میرے جو اکابر ہے اس کے بارے میں سناتے تھے، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ جو دو مطلب ہیں میرے ماں باپ، اس طرح کے مطلب جو لوگ ہوتا کرتے تھے پہلے زمانے میں، ٹھیک ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، جو ایسے ماں باپ ملے۔ ہم لوگ اس کی ناقدری کریں وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس طرح کے جو ماں باپ ہیں بہت کم لوگوں کو مطلب نصیب ہوتا ہے، خاص کر یہ لوگ پہلے زمانے کے لوگ ہیں، پہلے زمانے کے یہ زمانے کے لوگ ہیں، اور پہلے زمانے کے لوگوں کا گناہ کرنے کا جو یہ ہے اپرچونیٹیز بہت کم بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، گناہوں سے بھی بچے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بھی نیک تعلیم کی، دنیا اور آخرت دونوں بھی بچائے، کیونکہ گاؤں میں پڑھائی کا سب سے پہلا جو کام سلسلہ جو شروع کیے میرے والد صاحب نے ہی کیے، لوگوں کو جوڑا، تبلیغ کا کام، عیدگاہ کا کام شروع کیے، میرے چچا کے ذریعے کروایا، اپنے بھائی کو پڑھائے، ٹھیک ہے، ایک اچھا عالم بنائے، اس کے بعد اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو پڑھائے، تمام مطلب اس کے سہولیات جتنا ہو سکا دیے، نہیں ہو سکا کم سے کم اس کو اپریشیٹ کی، تم اس میں پڑھو، ایسے پڑھو، ٹھیک ہے، یہ کام کیے میرے والد صاحب نے، اور ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتے رہے، جس کو ضرورت ہوئی، جو چیز کی ضرورت ہوئی وہ چیز دیے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات لوگوں کو، عورتوں کو، سب کو دینی تعلیم کی طرف لائے گاؤں میں۔ ابو کا مطلب اتنا زیادہ یہ ڈر تھا لوگوں کو، کوئی عورتیں اگر بغیر پردہ کی چلتی تھی تو جب ابو جس راستے سے جاتے تھے عورتیں بغل ہو جاتی تھے گاؤں میں، یا گھر کے اندر چھپ جاتے تھے پردہ کی وجہ سے، اتنے زیادہ لحاظ کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، لحاظ بھی کرتے تھے، اور بہت زیادہ محنت تھی تو لوگ عزت بھی کرتے تھے۔ اور میرے ابو کہا جاتا ہے کہ انتقال کے وقت ہم لوگ کو نہیں پہچانتے تھے، مگر قرآن کی آیت یہ سب اگر پڑھاتے تو پڑھ لیتے تھے، اپنے اولاد کو مطلب نہ کے برابر پہچانتے تھے، تو لاسٹ میں تو 2-3 دن تک تو پہچان ہی نہیں تھے، کبھی کبھی تھوڑا بہت پہچانتے تھے 1-2 سیکنڈ کے لیے، مگر لاسٹ میں مگر جو قرآن، نماز، یہ سب کا پورا خیال تھا، ٹھیک ہے، آخری میں جو ہاتھ پیر چلتا ہے اس وقت بھی، جب تک ہاتھ پیر کہا جاتا ہے نا، آپ کے اندر تھوڑا سا بھی جان ہے، آپ لیٹ کر کے نماز پڑھتے، اس طرح کی بھی ابو کوشش کی، لیٹ کر کے بھی نماز پڑھنے کی، جو نماز ہو نہیں پائی، پھر بھی جتنا کوشش کی ہاتھ باندھے پھر بھول جاتے تھے، اس طرح کا بھی وقت آیا، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی، نماز اتنا زیادہ پابند، نماز کبھی بھی شاید زندگی میں بہت ہی کم بار قضا ہوا ہو، جان بوجھ کر کے تو ہوا ہی نہیں کبھی، کچھ بھی ہو جائے۔ جب سب سے پہلی بار ہیمریج ہوا تھا، برین ہیمریج، کئی دن بعد ہوش آیا، تو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو قضا نماز ہے، نماز ہی کی بولے کہ ہم کو وضو کرو، نماز پڑھو، سب سے پہلے نماز ہی پڑھے، ٹھیک ہے، لیٹے، اس کے بعد انتقال سے بھی پہلے بیٹھ کے نماز پڑھے، ڈائلیسس چلتا تھا تو ہوش نہیں رہتا تھا، تو ہوش آتا تھا بیٹھ کر کے نماز پڑھتے، یا بھول جاتے تھے، اگر بھول جاتے ہم کہہ دیتے تھے یہ اگر کوئی کہہ دیتا تھا یہ غلط نماز پڑھے، ایسے وتر ہے 3 رکعت کی جگہ پہ 2 ہی رکعت پڑھ کے سلام پڑھے، پھر پڑھتے تھے، اس طرح کر کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ فرض نماز 2 بار 3 بار اگر کہتے تھے لوٹاتے تھے، مگر نماز میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور ہوش نہیں رہتا تھا، ڈائلیسس کرنے کے بعد کبھی کبھی انسان کا ہوتا ہے نا، برین کام نہیں کرتا ہے، اور اکثر ہو ہی جاتا ہے،
تو کیونکہ بلڈ کی آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے تو برین کم کام کرتا ہے، تو نماز کا بہت زیادہ پابند کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ۔ خیر اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے کہا جاتا ہے قبر میں سب سے پہلے ایمان کے بعد جو حساب کتاب ہوگا نماز کا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے میں ضرور جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائیں گے۔ اور میری ماں تھی، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی نہیں تھی، تو لوگوں سے پوچھ کر کے سورہ، ہم لوگ سے زیادہ دعائیں یہ سب مطلب سیکھی، ہر ایک دعا، کلمہ، ہر ایک چیز، درود شریف، استغفار، یہ سب چیز ہمیشہ فرض نماز، 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد ابو کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ ابو کے لیے ناشتہ کرنا، مطلب عورت کا جو ہوتا ہے نا، شوہر کا خدمت گزار، جس طرح ایک میں اپنے ماں کو دیکھا، شاید اس بستی میں کسی نے اس طرح سے بہت زیادہ دن بھر باپ کے لیے، میرے باپ کے لیے کھڑے رہتے تھے، ایک پل مطلب بیٹھتے نہیں تھے، کبھی تھوڑا آرام کرتے تھے، پھر کوئی چیز کی ضرورت ہوئی، مطلب رات دن خدمت۔ اور اگر ہم لوگ اگر کچھ بولتے تھے، ابو یہ چیز ایسا مت کریے، تو ہمیں فوراً ٹوک دیتے تھے، نہیں وہ تمہارے باپ ہے۔ ایسی تربیت کی ہم لوگ کو، اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو کھانا نہیں دیتے تھے، پیار محبت بچوں سے بے حد تھا، مگر کھانا جو ہے بغیر کھانا، نماز پڑھے ہوئے کھانا نہیں دیتے تھے۔ اور جبکہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور جب تک بچے اگر پڑھے لکھے، اور ہم لوگ جو پڑھے ہیں تعلیم، بچے جو ہم لوگ بچپن میں تعلیم، جو جتنی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ میرے جو ہے امی کا ہی ہے، 7 بھائی 5 بہنوں میں، اسی کی وجہ، جبکہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر پڑھنے لکھنے کے لیے مدرسہ بھیجتی تھی، خود لے آیا، سیلاب آ گیا، لے جا کر خود پہنچا کر کے آتی تھی، اور جب تک نماز نہ پڑھے یہ سب چیز تب تک کھانا نہیں دیتے تھے۔ سب سے بڑا رول جو ہے، کیونکہ ابو جو رہتے تھے وہ کشن گنج جو مدرسہ وہاں ہے، وہاں پڑھاتے تھے شروع میں، اس کے بعد کاموں میں مشغول رہتے تھے، جو امی جو ہے پڑھنے لکھانے میں، ہر ایک چیز میں، بچوں کی تربیت میں، کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائے، ادھر ادھر گھومنے نہ جائے، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے میرے ماں کا ہے۔ میرے ماں، جبکہ یہ بہت ہی بڑے خاندان سے تھے، اس کے جو ابو ہیں اس کے پاس 1400 ایکڑ زمین تھا، اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے میرے باپ کے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا، بہت غریبی میں زندگی گزارے، اور پھر بھی کبھی اس چیز کا یہ نہیں ہوا، دکھ نہیں ہوا کہ میری شادی ایسے گھر میں کیوں ہوئی، کبھی بھی ہم لوگ کے پاس نہیں بولی اس چیز کا۔ اور بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے، کبھی 7 مطلب امی کے زندگی میں 6 بہو رہی، 7 بھائی، میری شادی نہیں ہوئی تھی، کبھی کسی سے کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے نا، مطلب آپس میں کسی کے اوپر دھوس چلانا، یہ چیز نہیں کی، سب کو اپنے بیٹیوں کی طرح رکھی، سب کے اس طرح کے سے اپنے مطلب خاندان کو چلایا، اپنے جو دیور ہے اس کے دیور کی بیویوں کو، سب کو چلایا، پورے خاندان کو لے کر کے چلی۔ اس زمانے کی اس طرح کی عورتیں بہت کم ہوا کرتی، خیر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، جتنا دعا کیا جائے کم ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں۔ میرے چچا ہیں جسٹ بغل میں، اس کا جو اس زمانے کے لوگ، بڑے لوگ ہیں جو گاؤں میں عیدگاہ یہ جو بنیاد رکھے، ابو اور یہ لوگ مل کر کے، چچا کو مل کر کے اب اس گاؤں کو جو سنوارا، سب سے پہلا جو ہے مرکز جو بنا پورے ارریہ ڈسٹرکٹ میں، ہم ہی لوگ کا گاؤں بنا، تو اس میں میرے ابو کا اور میرے ابو کے جو استاد تھے، نام ہم کو نہیں پتہ اس کا، اور جو میرے چچا ہیں، ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے اس چیز میں۔ چلیے اتنا اور میرے یہ بڑے ابو ہیں، یہ بھی بہت زیادہ نماز کے پابند تھے، پڑھے لکھے یہ بھی نہیں تھے، مگر نماز کے پہلے زمانے کے لوگ تھے، بہت زیادہ پابند تھے نماز کے۔ اور میرے 2 دادی ہے، دادی بھی بہت زیادہ، فجر کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے مصلے پہ، مطلب جائے نماز پہ ہی لیٹے لیٹے انتقال ہو گیا۔ میرے امی کا بھی یہی تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اٹھے، واش روم کر کے آئے، نماز پڑھ کر کے 3 بار کلمہ پڑھ کر کے، اور لا الہ الا اللہ
اللہ اللہ 3 بار بول کر کے انتقال کر گئی اپنے اور یہ بھی بول کر کے اللہ ابو سے کہا کہ میرے خطاؤں گناہوں کو معاف کر، یہ ہم کو معاف فرما۔ میں اپنے شوہر کو، میرے ابو کو کہہ کے کوئی بھی اگر گناہ خطا ہوئی ہوگی، کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، بھول چولک ہوئی ہو، معاف فرما دے۔ اس کے بعد 3 بار کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھ کر کے پھر اللہ اللہ کر کر کے انتقال کر گئی میرے امی کا۔ اچانک سے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میرے ابو کا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، بہت کم ہی دن ڈائلسس چلا، 6-7 مہینہ، ٹھیک ہے، جتنا دن رہے بیمار، ساری زندگی رہے، دیکھا جائے بہت لمبی بیمار رہے، اور پھر بھی اپنے بچوں کو پڑھانا وڑھانا، ارریا سائیکل سے جانا، اسکول جانا کرتے رہے۔ اتنا زیادہ تھا، اسکول میں پڑھاتے تھے تو بیمار پڑے، ہارٹ اٹیک آ گئے، تو ہارٹ اٹیک آ گئے تو اسکول کہیں مہینے تک نہیں جا پائے، تو اب میرے اس کے بدلے میں کہ وہ پیسے جو ہے نا غلط نہ ہو جائے، میرے بھائی جاتے تھے، اور جو پیسے جمع ہوتے تھے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، اس میں جو انٹرسٹ کا پیسہ آتا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، غریبوں کو دے دیتے تھے، کبھی بھی سود کا پیسہ استعمال نہیں کیے۔ اپنے بچوں کو آپ لوگ بھی اس طرح سے تعلیم دیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی سود کا پیسہ، اس میں اللہ تعالیٰ کم پیسے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ میں یہ چیز دیکھا، میرے ابو کے بہت ہی کم یہ پیسے تھے، لوگ تو اس وقت لاکھوں اس وقت بھی کماتے تھے، ہزاروں 50,000 روپے مہینہ تھا، مگر جو ابو جو کماتے تھے 1700 1800 3000، انتقال کے وقت 15,000 روپے، ٹھیک ہے، کوئی اس وقت جبکہ 15,000 میں 6-7 ہزار تو ہم ہی کو دے دیتے، 2,000 3,000 کی دوائی آ جاتا تھا، پھر بھی اتنے کم پیسے میں اتنے سارے بھائی کو پڑھائے۔ اس سے پہلے تو اور کم سیلری تھی، 5,000 6,000 ہی رہی، ریٹائر کے بعد 1,800 1,700 پینشن ملتا تھا۔ اتنے کم پیسے میں سارے اپنے اولاد کو پڑھائے، نیک اور تعالیٰ اچھی جگہ شادی کرائے، سبھی بچوں کو، سبھی بیٹیوں کو، تو کہ اس کی ہوتی ہے برکت۔ اسی لیے دین ہمیشہ جو انسان کو ہے دین کی طرف، اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، کم پیسے میں بھی، اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور نیک، خاص کر نیک اگر بیوی ہو میری ماں جیسے، تو انسان کو جو ہے نا کم پیسے میں بھی اچھے سے صبر کے ساتھ زندگی بھی گزر جاتی ہے، پلس بچے بھی اچھے پڑھ لیتے ہیں، نیک اور صالح بنتے ہیں۔ اس میں مین جو ہے نیک صالح بننے ماں باپ کا ہی کردار ہوتا ہے، پھر بھی اگر بگڑ جائے، خیر اللہ تعالیٰ انسان بگڑ جائے تو پھر اس میں میرے خیال سے ماں باپ کے تو اس گناہوں سے اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ماں باپ کا کام ہے جتنا مطلب ہو سکے تربیت کرنے کا، اللہ نے جتنا حکم دیا اتنا کرے، کوشش کرے، بس کوشش کرنا کام ہے، باقی کون صحیح راستے پہ چلے گا تو اللہ، دل کو پلٹنے والا اللہ ہے، خاص کر نیک ماں باپ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ کہ اتنا ہی بات، یہ ہمیں 23 منٹ کا ویڈیو بنایا ہے، شاید یہ کبھی بن پائے اس طرح کے ماں باپ پہ، ٹھیک ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ اور انتقال، اگر میں کبھی بھی جب بھی انتقال کروں تو کہیں پر بھی انتقال کروں، اگر پاسبلٹی ہو تو یہیں پہ مسوریہ میں، میرے جو پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ماں کی قبر ہے، تو ماں کی قبر پہ ہی میرا مطلب قبر بنے، میری یہی خواہش ہے، ماں کی قبر پہ، یا تو یہ ماں اور باپ کی قبر کے بیچوں بیچ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر آدھے آدھے میں دونوں کا، ٹھیک ہے، میری یہی خواہش رہے گی، ٹھیک ہے، چاہے تو سب سے پہلے ماں کی یا باپ کی یا ماں باپ کے بیچ میں، میری خواہش ہے اسی قبر پہ ہم کو بھی دفنایا جائے، اور میری بیوی کو بھی اسی پہ، ٹھیک ہے، میری یہی ایک خواہش ہے۔ گھر کی چیزوں میں میرے ماں باپ کے جو چھوٹے ہوئے جائیداد ہے وہ سب کی خواہش میری کوئی نہیں ہے، میری جو آخری خواہش ہے بس یہی ایک چیز کی خواہش ہے کہ میرے جو یہ قبر ہے، قبر پہ ہی بس ہم یہ کیا جائے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔